آنکھوں میں سرما لگاؤں گا تیرے باپ کا کیا، عطر لگاؤں گا تیرے باپ کا کیا، گھر پہ جھنڈا لگاؤں گا تیرے باپ کا کیا۔ اب مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ منبر نورتر وبقار الباعث بالاحترام و احباب اہل سنت و رؤوس اہل شہر، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے چندہ نہیں مانگا ہے، سلام کرا ہے۔ اب سلام کا جواب بلند آواز سے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم المتین المبین المعین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی، قادریم نہ رہے یا غوث اعظم زنم دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت کا سنے کا زنیمت، اللہ کے پیغمبر شافع محشر صاحب انا آتینا کل کوثر، محبوب تابر انیس بکسا چار سازہ درد مندہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابد الدہور وکرما۔ ایک مرتبہ مجھے نئی اپنے آقا کو سنانے کے لیے زور سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا، اور زور سے پڑھیے۔ خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں۔ مفتی ذوالفقار صاحب، اگر آپ اپنی چیئر یہاں لے کر آ جائیں تو فیض بننا شروع ہو جائے گا، اور آپ بھی آگے آ جائیے تاکہ آپ ہم کو دیکھیں ہم آپ کو دیکھیں تو کچھ انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام محمد منیب رضا خان ازہری ہے، بریلی شریف کا رہنے والا ہوں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے در کا بورانہ کتا ہوں، اور اپنے نبی کے گیت گانے آیا ہوں آپ کے وہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کے قدموں کی برکت سے مجھے نبی کے قصیدے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں، زور سے بولیے۔ میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں، قبرستان میں نہیں بیٹھا۔ آپ کہاں بیٹھے ذرا آپ کو سن کر کے بتانا پڑے گا۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بولیے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتاری بلا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آپ 2 کلو کا تربوز مت ہلائیے، 2 تولے کی زبان ہلائیے تاکہ آواز آپ کی میرے تک آنا چاہیے۔ جیسے آپ کے شہر میں جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ کی آواز کا پتہ نہیں چلتا کہ آسمان پہ جا رہی ہے، یہ الیکشن کا نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان کی میلاد کی محفل ہے۔ جب ایک دنیا دار کی تعریف کرتے ہوئے آپ شرماتے نہیں ہیں تو یہاں آپ نبی کے نام پر کیوں شرما رہے ہیں؟ پورے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں آپ کو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں دیوانی نہ لگے، آپ کا گلا اچھا رہے، آپ کی آواز اچھی رہے، تو سب لوگ بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہی درس دیا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ہم انہیں کچھ دینے آئے ہیں، بتائیں نعرہ لگانے کو عالم یہ کہ دوست پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی کر رہے بھائی، پکڑا ہی نہیں ہے، ہم صرف نعروں تک رہ گئے ہیں، صرف نعروں تک رہ گئے ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ تقریر نہیں سنائیں گے جو مفتی ذوالفقار صاحب نے سنائی یا یہاں کے امام صاحب نے سنائی۔ آپ کا مزاج دیکھ کر آج میں نئی گفتگو کا آغاز کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم علماء اہل سنت کے قدموں کی برکت سے ہمیں اپنے عنوان پر مکمل گفتگو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایسا عنوان چنا ہے جس میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا بھی عنوان ملے گا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کا بھی آپ کو جو ہے عنوان ملے گا، اور جس کے میں انک لعلی خلق عظیم کا بھی آپ کو جو ہے آپ کو عنوان ملے گا۔ سارے عنوان کو سمیٹ کر میں ایک لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا امتحان لے لوں آپ کا، تھوڑا سا امتحان لے لوں، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ مجھے یہ کلام بہت پسند ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ پسند آ جائے۔ ہمارے صدر صاحب، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جشن میلاد مناؤں گا، مجھے نوٹ نہ دیجیے، ہونٹ دیجیے۔ آج کی رات نوٹ ملے گا، صبح ختم ہو جائے گا، ہونٹ ملے گا تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ جشن میلاد مناؤں گا، جشن میلاد مناؤں گا، تیرے باپ کا کیا؟ سبحان اللہ۔ جشن میلاد مناؤں گا، تیرے باپ کا کیا؟ گھر محلے کو سجاؤں گا، تیرے جشن میلاد مناؤں گا، جشن میلاد مناؤں گا۔ مسکرا کے بول دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مسکرا رہا تھا، میں پڑھوں تو آپ مسکرائیے۔ ہمارا قیامت کے جنت کے دروازے سے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، غلاموں کو جو میری خود گرفتاری بنا کر دے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں ملیالم میں نہیں بول رہا ہوں، نہ کنڑا میں بول رہا ہوں، میں اردو میں بول رہا ہوں۔ ہاں میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ورنہ پھر میں سنسکرت میں بولنا شروع کروں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ذرا، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور کہ بولیے سبحان اللہ۔ حضرات میں روز اسٹیج کی زندگی سے گزر رہا ہوں، آج میرا 12واں پروگرام ہے، 1 تاریخ سے لے کر۔ مجھے معلوم ہے کہ محفل کے اوپر رنگ کیسے چڑھانا ہے، چھوٹا ٹریپڈ ہے، کو معلوم ہے کہ محفل کیسے چڑھانا ہے، سمجھ رہے؟ ہم روز اسٹیج کی دنیا پر رہتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہنر دیا ہے کہ گونگوں کے اندر بھی اللہ زبان پیدا کر دیتے ہیں. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. جشن میلاد مناؤں گا، جشن میلاد مناؤں گا، گھر محلے کو سجاؤں گا، اور کعبے پہ حضرت جبریل نے گاڑا جھنڈا، پورا لمبا کرو دیکھیں. کعبے پہ حضرت جبریل نے گاڑا جھنڈا میں بھی بلڈنگ پہ سجاؤں گا، میں بھی بلڈنگ پہ سجاؤں گا. منیب رضا کو یاد رکھنا نہ رکھنا تیرے باپ کو ضرور یاد ہے. گھر محلے کو سجاؤں گا، تیرے باپ کا کیا. حضرت شیر سماعت فرمائے 12 تاریخ کو جب نکلے گا آقا کا جلوس، سب بولو سبحان اللہ. 12 تاریخ کو جب نکلے گا آقا کا جلوس، خوب سج دہج کر نکلوں گا، تیرے باپ نئے کپڑے پہنوں گا، تیرے باپ کا کیا. آنکھوں میں سرما لگاؤں گا، تیرے باپ کا کیا. عطر لگاؤں گا، تیرے باپ کا کیا. گھر پہ جھنڈا لگاؤں گا، تیرے باپ کا کیا. اب اصلی گھی کے دیے دروازے پہ روشن کر کے جلنے والوں کو خوب جلاؤں گا، والوں کو خوب جلاؤں گا. اب یہ والا شعر سنو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اللہ نے اگر تمہارے اندر نبی کا عشق دیا ہے، تو ذرا یہ شعر سنو. ان کے صدقے میں خدا نے مجھے دولت دی ہے. اے بھیا یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت، اے حضرت واٹس ایپ مت دیکھو یار، ادھر آپ ایسے بد نصیب آدمی ادھر آ جاؤ. آپ واٹس ایپ دیکھ رہے نوجوان ہو کر کے. ہاں ہماری نظریں بہت دور تک دیکھتی ہیں بیٹا. آ جاؤ ادھر آ جاؤ، پڑھ کے بولو یا رسول اللہ. ہاں آج کی رات تقدیر جگانے والی رات ہے. آج کی رات تقدیر جگانے والی رات ہے. بلکہ تقدیر جگانے والے نے تقدیر کو بھی تقدیر چمکنے کا صدقہ آج کی رات اللہ نے عطا فرمایا ہے. ان کے صدقے میں خدا نے مجھے دولت دی ہے. ان کے صدقے میں خدا نے مجھے دولت دی ہے. نام پہ ان کے لٹاؤں گا، نام پہ ان کے لٹاؤں گا. جھنڈا لگائے ہم، پیٹ میں درد ان کے ہوتا ہے. جلوس نکالے ہم، اور درد ان کو ہوتا ہے. لائٹیں سلگائے ہم، روشنی ان کی چلی جاتی ہے. روشنی میں نام نہیں لوں گا. اپنی پاک محفل میں ناپاکوں کا ذکر کر کے ہم پاک محفل کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے. ہم تو عاشق عاشقوں کا نام لے رہے ہیں. ان کے صدقے میں خدا نے مجھے دی ہے دولت. ان نام پہ ان کے لٹاؤں گا، تیرے باپ کا. ایک شعر اور سن لیجیے. جن کو میلاد سے تکلیف ہے شیطان ہے. جن کو میلاد سے ہماری تقریر شروع نہیں کری ہے ابھی، سمجھ نہیں آیا. ابھی میں تقریر شروع نہیں کری، ابھی تو ترجمہ نہیں بتایا ہم نے. جن کو میلاد سے تکلیف ہے شیطان ہے وہ، بات یہ سب کو بتاؤں گا، تیرے بتاؤں گا تیرے باپ کا کیا. اور پھر آخری شعر ہے. 2 سال نہیں زندہ ہوں جب تک نجدی، 2 سال تک زندہ ہوں جب تک نجدی. بزم میلاد سجاؤں گا، تیرے باپ کا کیا. میلاد سجاؤں گا، تیرے باپ کا کیا. میلاد سجاؤں گا، تیرے باپ کا کیا. دیوار ادھر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو دیوار ادھر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. اور جس سنت جبرائیل کی بدعت نہیں ہے، یہ جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. یہ ہے
शान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के 3 पारे के अंदर सूरे आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा। मैं लंबी तमहीद में नहीं जाऊंगा और बड़ी बड़ी लंबी तफसीरें नहीं पढ़ूंगा, आप उलमा से सुनते रहते हैं। इसका तर्जुमा ये है कि वही रब है, वही रब है। कौन रब है? वही रब है जिसने जमीन बनाई है, वही रब है जिसने आसमान बनाया है, वही रब है जिसने फरिश्तों को बनाया है, वही रब है जिसने मलाइका को बनाया है, वही रब है जिसने समंदरों को पैदा किया है, वही रब है जिसने हवाओं को पैदा किया है, वही रब है जिसने चांद सूरज को पैदा किया है, वही रब है जिसने इंसानों को बनाया, वही रब है जिसने जिन्नातों को बनाया, वही रब है जिसने जमादात को बनाया, वही रब है जिसने हैवानात को बनाया, वही रब है जिसने तौरेत को नाजिल किया, वही रब है जिसने ज़बूर को नाजिल किया, वही रब है जिसने इंजील को नाजिल किया, वही रब है जिसने कुरान को नाजिल किया। अजीज़ान मोहतरम, वो रब कौन है? जिसने हमें रोशनी अता फरमाई, वही रब है जिसने हमें हाथ अता फरमाए, वही रब है जिसने हमें पैर अता फरमाए, वही रब है जिसने हमें बाप अता फरमाया, वही रब है जिसने हमें माँ अता फरमाई, वही रब है जिसने हमें जबान अता फरमाई, वही रब है जिसने हमें अक्ल सलीम अता फरमाई, वही रब है जिसने हमें नमाजी बनाया, वही रब है जिसने हमें रोजा रखने वाला बनाया, वही रब है जिसने हमें ज़कात देने वाला बनाया, वही रब है जिसने हमें हज करने वाला बनाया, वही रब है वही रब है जिसने हमें ज़बान अता फरमाई। अजीज़ान मोहतरम, वही रब है जिसने माँ के शिकम के अंदर अगर किसी को बच्चा बनाया, किसी को बच्ची बनाई, किसी को मौलवी बनाया, वही रब है एक नापाक कतरे से जिसने इंसान का वजूद तैयार कर दिया, वही रब है जिसने माँ के शिकम के अंदर एक खून के नोतरे के अंदर जान पैदा कर दी, वही रब है। और वही रब के बारे में तर्जुमा कंजुल ईमान के अंदर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला तर्जुमा करते हैं, वही रब है, वही रब है। कौन रब है? जिसकी हम इबादत करते हैं, वही रब है जिसे हम समी कहते हैं, वही रब है जिसे रहीम कहते हैं, वही रब है जिसे गफूर कहते हैं, वही रब है जिसे अलीमुल ज़ाती सुदूर कहते हैं, वही रब है जिसे मारूफ कहते हैं, वही रब है जिसे दलजान कहते हैं, वही रब है जिसे सुबहान कहते हैं, वही रब है जिसे अजीब कहते हैं, वही रब है जिसे मुनीब कहते हैं, वही रब है जिसे मुजीब कहते हैं, वही रब है जो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, वही रब है जिसने सब कुछ अता फरमाया और सबको अता फरमाया, सबको देने वाला रब है, सबको इज्जत देने वाला रब है, वही रब कहता है, वही रब है जिसने तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारी शक्ल बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अभी तो हमने तौहीद बयान करी ना, हमने तौहीद बयान करी है। लोग कहते सुन्नी लोग तौहीद बयान नहीं करते, हमने कहा सुन्नी उलमा से ज्यादा रोज जमीन पर तौहीद बयान करने वाला कोई बातिल फिरके में पैदा नहीं हुआ है। तो माँ के शिकम में सूरत की तस्वीर किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने बनाई। अब पता ये चल गया माँ के पेट में तस्वीर बनाने वाला बोलो, सब बोलो तरफ के रक्का दिया खाते हो कि नहीं खाते हो? रक्का दिया कितने लोग नहीं खाते हैं? हम सब बैठे हुए अभी एक साथ थे हाथ उठाने वाले, मगर हाँ बस के विचारे बाहर का रब का दिया सब खाते हैं। रब के महबूब का जिक्र हो रहा है। अजीज़ान मोहतरम, मैं उसी रब के कायनात के महबूब की बारगाह में 10 सवाल पढ़ करके हाजिर हो रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको महबूब का सदका अता फरमाए। उस रब ने कहा वही रब है जिसने तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी शक्ल बनाई है, तुम्हारी तस्वीर बनाई है। अब खुलासा ये हो गया कि जिसको बनाया रब ने बनाया, जिसको जैसा बनाया रब ने बनाया। अब कैसा बनाया? हजरत आदम को बनाया अल्लाह ने तो अपनी मर्जी से बनाया। हजरत नूह शीश को बनाया अपनी मर्जी से बनाया। हजरत नूह को बनाया अपनी मर्जी से बनाया। हजरत इदरीस को बनाया अपनी मर्जी से बनाया। हजरत हूद को बनाया अपनी मर्जी से बनाया। हजरत इब्राहीम को बनाया अपनी मर्जी से बनाया। हजरत इस्माइल को बनाया अपनी मर्जी से बनाया। हजरत इस्माइल को बनाया अपनी मर्जी से बनाया। हजरत मूसा को बनाया
اپنی مرضی سے بنایا. اور آگے بڑھو, ابو بکر کو بنایا اپنی مرضی سے, فاروق کو بنایا اپنی مرضی سے, عثمان کو بنایا اپنی مرضی سے, حضرت علی کو بنایا اپنی مرضی سے, امیر حمزہ کو بنایا اپنی مرضی سے, عباس کو بنایا اپنی مرضی سے, شہید کو بنایا اپنی مرضی سے, حضرت حسنین کو بنایا اپنی مرضی سے. یعنی ولیوں کو بنایا, قطبوں کو بنایا, اوتاد کو بنایا, افراد کو بنایا, اوتاد کو بنایا, اقوال کو بنایا, علماء کو بنایا, فقہا کو بنایا, فصحا کو بنایا, مبلغ کو بنایا, سب کو بنایا. اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. مگر اے مصطفیٰ, جب تیری بات آئی ہے, جب تیری باری آئی ہے, اللہ نے تجھے اپنی مرضی سے نہیں بنایا, اپنی مرضی سے نہیں بنایا, بلکہ محبوب بتاتا رہا. اللہ اپنے محبوب کو بناتا رہا. بتانے والا رحمت للعالمین ہے اور بنانے والا رب العالمین ہے. حضرات, میں نے بہت اچھا جملہ آپ تک پہنچایا تھا, مگر آپ اس کو لے نہ سکے. سب کو بنایا اپنی مرضی سے, لیکن جس نبی کا ہم میلاد بنا رہے, اس محبوب کو اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. چہرہ بنایا تو والضحیٰ کا, سینہ بنایا علم نشرح کا, اخلاق بنائے انک لعلی خلق عظیم کا, رفتار بنائی سبحان الذی اسری کی, سرما بنایا ما زاغ البصر وما طغی کا, قریب کرا ہے پکانا آبا کوثر و ادنا کے, اللہ اکبر کبیرہ, اور پیچ بنائے حامین کے, پگڑی بنائی لولا کے. پتہ یہ چلا بنانے والا رب ہے اور بننے والے مصطفیٰ جانے رب ہے. تھوڑا اور آگے بڑھو, پیدائش ہوتی ہے, آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک چلنے چلا, بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں. 10 گھنٹے کا مطالعہ آپ کے دیار محبت میں 1 گھنٹے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزان محترم, سب کی شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ سب کی شادی ہوتی ہے, سب کا جوڑا بنایا جاتا ہے, سب کی دلہن تیار ہوتی ہے, سب کو بنایا جاتا ہے, سب کو سجایا جاتا ہے. آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب بنے بنائے, اللہ نے سب کو بنایا. مگر یاد رکھنا مسلمانوں, جب نبی کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب, دادا کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے دادا کا؟ عبد المطلب. عبد المطلب نے ایک دن یہ سوچا, ہمارے گھر میں عبداللہ پیدا ہو گئے, چلو ان کی شادی. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تفسیر سمرقندی اٹھا کر کے دیکھیں, تفسیر جلالین اٹھا کر کے دیکھیں, ہم مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں, اقوال اصحاب اٹھا کر کے دیکھیں, اقوال فقہا اٹھا کر کے دیکھیں. سارے مفسرین نے, سارے محدثین نے یہی لکھا ہے کہ آقا کے والد بزرگوار بہت خوبصورت تھے. آقا کے والد, حضرات میں مولود سنا رہا ہوں, آپ کے ہاں جتنی مولود پڑھی جاتی ہے پورے کرناٹک میں اتنی مولود نہیں پڑھی جاتی. میں مولود سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ بنا, بچہ جوان ہو گیا ہے, 17 یا 18 سال کا ہو گیا ہے, شادی کے لیے پوچھا جائے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا, عبداللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہاری شادی کروں. حضرت عبداللہ شرمائے اور چلے گئے. آج کا بیٹا ہوتا کہتا, ہاں ہم تیار ہیں شادی کے لیے, ہم تیار ہیں شادی کے لیے. مگر وہ والد بزرگوار تھے محمد رسول اللہ, جہاں سے ادب ملا ہے قوم کو, انسانیت کو. چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے دوسرے دن ان کے تقریباً 10 دوستوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا, تم عبداللہ کے ساتھ میں رات میں بھی رہتے ہو, دن میں بھی رہتے ہو, جلوت میں بھی رہتے ہو, خدمت میں بھی رہتے ہو, ہر وقت ساتھ رہتے ہو. میرے بیٹے کو اگر شادی کے لیے تیار کر لو تو ہم تمہیں 10 درہم عطا فرمائیں گے. عبداللہ کے دوستوں نے حضرت عبداللہ سے بات کری, اور بات کرنے کے بعد میں حضرت عبداللہ سے جب کہا گیا, اے عبداللہ شادی کیوں نہیں کر لیتے, آپ شادی کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا, میری تو شادی ہو گئی. آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ نہیں ہے؟ 10 بچہ آپ کے ہاتھ جوڑ کر عرض ہے, جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں نا وہ اپنے گھر پہ رکھ دیجیے.
اور اگر سوچنا ہی ہے اگر آپ کو تو یہاں سے تشریف لے جائیے, گھر پہ بیٹھ کے آرام سے سوچیے. یہاں سوچو مت, یہاں یہ سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کا صدقہ ہمیں کب عطا فرمائے. یہاں یہ سوچو, حضرت عبداللہ نے فرمایا میری شادی تو ہو گئی. کہاں شادی ہوئی؟ کہاں میری شادی عرش اعظم پر, میری شادی عرش اعظم پر ہوئی. دوسرے دن دوست گئے اور دوستوں نے کہا عبد المطلب آپ کے بیٹے کی شادی تو ہو گئی ہے. کہا کہاں ہوئی؟ کہا وہ تو کہہ رہے جنت میں ہو گئی ہے. حضرت عبد المطلب نے وعدہ کیا تھا کہ 10 درہم دیں گے, لیکن اب جب شادی کے بعد بات سنی تو عبد المطلب نے 20 درہم ان نوجوانوں کو عطا فرمائے. اور نوجوانوں کو عطا فرمانے کے بعد آپ نے کرسی ہم کو اتنی اچھی دی ہے نا کہ ایسا لگتا ہے تم بیٹھے بیٹھے سو جاؤ. تقریر کیا کیجیے تو ایسی والی کرسی نہ ڈالا کیجیے. بظاہر یہ بہت اچھی لگتی ہے, مگر تقریر کرنے میں ہم لوگوں کو پوچھو کتنا پرابلم ہوتا ہے. بار بار ہم آگے جاتے کرسی میں پیچھے لے کے چلی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اب اس لیے کرسی تو مجھے طلاق مغلظہ تو نہیں, لیکن تھوڑی سی رعایت کرنا پڑے گی. میں آگے بڑھ رہا ہوں. باہر کر حضرت عبداللہ کو جب بلایا کہ شادی ہو گئی تو 20 درہم حضرت عبد المطلب نے عطا فرمائے. جب حضرت عبد المطلب جب آئے تو آپ نے گھر والوں سے مشورہ کرا. عبد المطلب کہا بیٹا تمہاری شادی ہو گئی؟ کہاں ہو گئی ہے. کہا کہاں شادی ہوئی؟ زمین پر ہوئی؟ کہاں نہیں. کہاں مکے میں ہوئی؟ کہاں نہیں. کہاں شادی ہوئی؟ کہاں عرش بری پر شادی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر ادھر حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کی دلہن کے لیے پریشان ہے, اور ادھر واحد بن عبد مناف اپنی بیٹی آمنہ کے لیے دولہا کے لیے پریشان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باہر کے عبد المطلب کچھ نہ بولے, اور جب کچھ نہ بولے تو دوسرے دن جب آرام کرنے کے لیے سوئے تو خواب میں ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے. خواب میں ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے اور کہا عبد المطلب ہر بچہ سوتا ہی رہے گا, صبح اٹھ اور اپنے بیٹے کی دلہن کے لیے پیغام لے کر کے واحد بن عبد مناف کے گھر پر چلا گیا. پیغام لے کر کس نے کہا؟ میں آنکھ بند کر کے بولنے والا مولوی نہیں ہوں کہ میں بولتا ہوں آپ خالی سوتے رہے. ہم بولتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں آپ سے, تاکہ میرے جانے کے بعد کم سے کچھ یاد نہ رہے. تیرے باپ کا تو یاد رہنا چاہیے, اتنا تو یاد رہے گا نا. اب دوبارہ بلائیں نہ بلائیں وہ الگ چیز رہ گئی, مگر کم سے کم کچھ چیزیں یاد رہنا چاہیے. حضرت عبد المطلب صبح کو اٹھے, گھر والوں کو تیار کیا, سیدھے واحد بن مناف کے گھر پر پہنچے. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا عبداللہ کا پیغام لے کر تمہارے گھر پر آیا ہوں. عبداللہ کا پیغام لے کر تمہارے گھر پر آیا. واحد بن عبد مناف کہتے ہیں دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا, مگر چونکہ میں لڑکی والا ہوں اور لڑکی والا لڑکے کے گھر کا پیغام نہیں لے جا سکتا. آؤ بیٹھ کر کے بات چیت ہو گئی, رشتہ طے ہو گیا, تاریخ طے ہو گئی, دونوں خاندانوں کے اندر خوشیاں تیار ہو گئی. اب شادی کا دن آیا, شادی کی تیاری, شادی کی تاریخ آئی, اور شادی کا جب دن آیا تو حضرت عبداللہ جب دولہا بنے تو بتاؤ کیسے وہ دولہا بنے ہوں گے. اب دولہا بنے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. صحرا باندھ دیا گیا ہے, کپڑے میں پہنا دیے گئے ہیں, عطر لگا دیا گیا ہے, آنکھوں میں سرما لگا دیا گیا ہے. چچا بھی خوش ہے بھتیجے کی شادی ہے, پھوپھی بھی خوش ہے بھتیجے کی شادی ہے, خالہ بھی خوش ہے بھانجے کی شادی ہے. پورا کنبا قبیلہ خوش ہے کہ شادی ہے. مگر اللہ اکبر کبیرہ جب یہ شادی چلی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں, حضرت جبریل نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے والد کی شادی ہے. اللہ نے فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا پروردگار میں چاہتا یہ ہوں کہ تیرے حبیب کے والد کی شادی میں میں بھی باراتی بن کر کے جاؤں, میں بھی باراتی بن کر جاؤں. تو کہا اکیلا جائے گا؟ کہا مولا ابھی تو میں نے صرف اکیلے کی اجازت مانگی ہے. تو کہا میکائیل کو بھی لیتا جا. بولا سبحان اللہ. میکائیل کو بھی لیتا جا, اسرافیل کو بھی لے لے. آخری بات آئی حضرت اسرائیل کی, کہا اسرائیل کو بھی لے لے. 3 فرشتے تو خوش ہو گئے, عبداللہ کی شادی میں جا رہے ہیں. مگر حضرت اسرائیل نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ ویسی ڈیوٹی کسی فرشتے کی نہیں ہے. نہ جانے آج کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے, نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہے, نہ جانے کتنی عورتوں کا سہاگ چھیننا ہے, کسی کے بیٹے سے باپ کو چھیننا ہے, اور کسی کے بیٹے سے باپ چھیننا ہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل خبردار, آج کسی کا بیٹا کسی ماں سے نہ چھیننا,
آج کسی کا شوہر کسی عورت سے نہ چھیننا. کہا کیوں؟ کہا آج برباد کرنے کا دن نہیں، آج کائنات کو آباد کرنے والا دن آ گیا ہے. آج کائنات کو آباد کرنے والا دن ہے. آج چھیننے کا دن نہیں ہے، آج توڑنے کا دن نہیں ہے، آج جوڑنے کا دن ہے. اللہ پر کبیرہ. ایک طرف بارات چل رہی ہے ساتھیوں کی، ایک طرف بارات ہے اخلاقیوں کی. ایک طرف عبد المطلب چل رہے ہیں، ایک طرف عبد المطلب کا قافلہ ہے، اور دوسری جانب حضرت جبریل بھی بارآتی ہے، اسرافیل بھی بارآتی ہے، میکائیل بھی بارآتی ہے، اسرائیل بھی بارآتی ہے. پتہ کیا چلا کہ شادی بھی نور ہے، بارآتی بھی نور ہے، آنے والے بھی نور ہے، دولہا بھی نور ہے، دلہن بھی نور ہے، نکاح بھی نور ہے، زمین بھی نور ہے، خاندان بھی نور ہے، رب بھی نور ہے، اور جو آ رہا ہے وہ بھی نور علی نور ہے. نور ہے. شادی پہنچ گئی. عزیزان محترم، تمہارے ساتھ میں رہنے والے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، تمہارے ساتھ داڑھی رکھنے والے، تمہارے ساتھ کاروبار کرنے والے، اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ کو معاذ اللہ کافر کہا گیا، حضرت بی بی آمنہ کو کافر کا کافرہ کہا گیا. عزیزان محترم، کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، جس پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے 40 راتیں گزاری ہے، میرے رب نے فرمایا یونس بھی جنت میں جائے گا اور مچھلی بھی جنت میں جائے گی. ارے یونس جیسا پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں رہے تو مچھلی جنت میں جا رہی ہے. حضرت آمنہ خاتون کے سکنے مبارک میں 40 راتیں رہی. میرا حبیب 9 مہینے رہا ہے، وہ بعد جہنم میں کیسے جاتا؟ جو نبی کا ہو نہ پایا وہ تمہارا ہوگا، جو نبی کا نہ ہو وہ تمہارا ہوگا. جو تمہارے باپ کی عزت نہ کرے وہ تم اس سے اپنی عزت جو ہے مدح خانہ رہو. جو تمہارے باپ کی بے عزتی کر رہا ہے تمہارے بھی جوتے مار سکتا ہے. جو نبی کے ماں باپ کو الٹا کہے وہ اس کی ہم عزت نہیں کرتے ہیں. ہمارے امام نے تو کہہ دیا تجھ سے اور جنت سے کا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول. ختم کر دیں کہ اور آگے بڑھیں؟ ختم بڑھیں کہ آگے بڑھیں؟ اور زور سے بولو نا سبحان اللہ. جنت میں کون کون جائے گا؟ سب جائیں گے نا. ہمارے امام نے بہت جلدی فیصلہ کر دیا.